حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سورہ اعراف رکوع نمبر 23 اور آیت نمبر 182 سے لے کر 188 میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں. اس سے پہلے بھی کل کے رکوع کے اندر آپ نے تلاوت کی ہوگی کہ اس میں جو ہے توحید کا درس دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افلاک اور کائنات کو دلائل دے کر کے ان میں اگر غور فکر کیا جائے کہ اس انسان کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے، پھر خود اس انسان کے اندر ہم نے اس کے اندر ایک دل رکھا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سن سکے، وہ حقیقت کو دیکھ سکے، حقیقت کو سمجھ سکے، تو اور اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت اور معرفت حاصل کر سکے. بہرحال وہ توحید کا درس تھا. اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسالت کا اور آخرت کا تصور دیا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، تو ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں. یہاں آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہے کہ جو ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. یا یہ کہ جو پچھلے رکوع میں چند آیات کا تذکرہ ہوا کہ زمین و آسمان کے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، انہیں جھٹلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجهم، ہم بتدریج استدراج کے ذریعے سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج کیا ہوتا ہے؟ یہ مہلت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جلد ہی انہیں کی پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ بڑے انہیں مہلت دے کر، انہیں چھوٹ دے کر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ان کی پکڑ کرتا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو مہلت دیتا ہوں. یا آگے آیا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں مہلت دیتا ہوں.
ان قیدی متین، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ بعد میں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، متین کہتے ہیں کسی جو مضبوط چیز ہوتی ہے اس کو متین کہتے ہیں۔ تو یہاں کی میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ اہل کتاب نے جو اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، یا یہ کہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ذلت مسلط کر دیا، لیکن اس وقت وہ پوری دنیا پر اور پورے ورلڈ پر جو ہے انہی کا سکہ چلتا ہے۔ یہ وہی ڈھیل ہے، وہ املی لہم، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اور ظالموں کو اور ان جو ہے اسلام کے دشمنوں کو بار بار ڈھیل دی جاتی ہے اس دنیا میں، ذرا کریں کہ یہ کتنا جو ہے بھڑاس نکالیں گے، کتنی دشمنی یہ جو ہے اختیار کریں گے، اسلام کے خلاف کون کون سی سازشیں کریں گے۔ تو لیکن وہ اللہ کے اس عذاب سے وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا عذاب انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کتنا مدبر ہے اور کس طرح کا انتظام چلاتا ہے، انہیں خوشحالی کیوں دی ہے، انہیں اقتدار کیوں دیا ہے، انہیں طاقت کیوں دی ہے، تو اس کا وہ انہیں ذہن میں کبھی خیال تک نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ املی لہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ان قیدی متین، اور یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، کیا انہوں نے اس بات پر سوچا نہیں کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے رفیق، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو کفار مکہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنون، یہ پاگل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے انہیں پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے ہیں، وہاں پیدا ہوئے ہیں، بچپن ان کے ساتھ گزارا ہے، لڑکپن ان کے ساتھ گزارا ہے، وہ ایک مدبر کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، ان کی وہ ایک اصابت رائے شخصیت مانے جاتے ہیں کہ جن کے اندر رائے دینے کی صلاحیت ہے، جن کے اندر قوموں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جنہیں امین کہا جاتا، جو امانت دار ہے، جنہیں صادق کہا جاتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ شخص اچانک جو ہے وہ کیسے اسے پاگل تصور کرتے؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی فکر کہاں گئی، ان کی سوچ کہاں گئی؟ اولم یتفکروا، کیا یہ تفکر نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں کہ جو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں؟ یہ انہیں پاگل کہہ رہے ہیں، یہ انہیں مجنون کہہ رہے ہیں، لوگوں سے آ کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہے جو اللہ کی بات کرتا ہے اور جو آخرت کی بات کرتا ہے، تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے، تمہیں سیدھی راہ کے رہنما اصول جو بتاتا ہے، اسے تم پاگل کہتے ہو۔ تو یہ ان کی یہ سوچ یہ کہاں گئی ہے؟ اولم یتفکروا، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے ہیں؟ ما بصاحب من جنہ، ان کے اس رفیق کے اندر کوئی جنون نہیں ہے جیسا کہ یہ تصور کرتے ہیں۔ اور یہ تو واضح ہے کہ یہ اس بات پر انہیں پاگل کہتے تھے کہ انہیں یہ بات اچنبھی لگتی تھی، عجیب لگتی تھی کہ اللہ جو مطلب اتنے کروڑوں بتوں کو پوجنے والے، جنہیں ہر چیز کے لیے پتھر کا بت بنانا ہوتا، پھر اس کے سامنے وہ پوجتے تھے، تو انہیں یہ عقیدہ دینا، انہیں یہ تعلیم دینا کہ نہیں اللہ ایک ہے، بس وہی سب کچھ چلا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے جس کے ذہن میں جو بات نہیں آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتا ہے کہ بس میں ہی جو ہے حرف مولا ہوں اور میری ہی بات حرف آخر ہے، تو بہرحال وہ دوسروں کو پھر پاگل سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے۔ تو
تو یہی بس اسی انداز کا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استہزاء کے طور پر، اور یہ بات جو ہے انہیں عجیب لگتی تھی کہ ایک اللہ کی جو ہے ایک اللہ کس طرح ہمارا معبود ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہا کرتے تھے، اور کبھی آپ کا کلام سن کر ساحر کہا کرتے تھے، کبھی کاہن کہا کرتے تھے. تو اسی بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے بارے میں جو ہے انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ما بصاحب من جنہ، انہیں کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، یہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں، یہ آپ کو آگاہ کرنے والے اس جہنم سے، ہے نا، جس کے گھڑے کے کنارے تم پہنچ چکے تھے. فانقذکم منها، پھر اس سے تمہیں بچایا. کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ تم گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے صحابہ کو، یعنی جہنم کے گھڑے کے کنارے، اب اس میں پڑنے ہی والے تھے. فانقذکم منها، کہ اللہ کے رسول نے تم کو اس سے بچا لیا. تو بہرحال یہ ڈرانے والا ہے، یہ نذیر ہے. نذیر آگاہ کرنے والے کو، تنبیہ کرنے والے کو، ڈرانے والے کو جہنم کی آگ سے. اور پھر فرمایا جا رہا آگے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ، ہے نا، کیا ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں، دل کی آنکھوں سے وہ غور و فکر نہیں کرتے. فی ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اس انتظام میں، زمین اور آسمان کے اس عالم میں. وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں وہ غور نہیں کرتے، وہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. وعن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی، یعنی ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے پیدا کی اور جو زمین اور آسمان کی جو کا انتظام جو ہے، کہ ان کا وقت قریب ہی آ چکا ہو. وعن عسى، اور ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، ان یکون قد اقترب، کہ قریب آ چکا ہو، اجلہم، ان کا اجل، ان کا وقت قریب ہی آ چکا ہو. اور یہ اس بات پر سوچتے نہیں ہیں کہ زمین ہے اور آسمان کا یہ جو چاند سورج کا آنا، ڈوب جانا، دن رات کا آنا ایک دوسرے کے بعد، اور پھر جو ہے سردی گرمی، یہ زمانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، کیا اس میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ کی مخلوق میں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کا کھانا پینا اور ہوا، اور پھر ان کا اپنا جسم، اور پھر یہ ان کی عمر، یا ان کا اپنا آپ، ان کا دماغ، یہ تمام اس کے بارے میں یہ سوچتے نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وقت قریب ہی آ چکا ہو، انہیں معلوم تک نہ ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ اب یہاں دیکھیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد، ہو کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع بعض مفسرین نے قرآن کو کہا ہے کہ اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس چیز پر ایمان. اکثر مفسرین نے قرآن مراد لیا ہے، لیکن مولانا امین احمد اصلاحی علیہ رحمہ جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہی صورتحال ہے، یعنی یہ ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ زمین و آسمان کا جو انتظام ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر جب ان کا وقت قریب آ جائے گا، اور پھر خود ان لوگوں کا وقت جب قریب آ جائے گا، کیا اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی ایک جو ہے اچھی تفسیر ہو سکتی ہے اس کی، کہ اس کے بعد پھر وہ کس چیز کا ایمان لائیں گے جب زمین اور آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، گویا کہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، یا ان کی اپنی ذات کی طرف، جب تم بھی فنا ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کس چیز پر تم ایمان لاؤ گے، کون سی بات تمہیں دی جائے گی جس پر ایمان لے آؤ گے؟ یا یہ کہ یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا، جو صاف صاف تمہیں ہدایت دے رہا ہے، جو تمہاری آنکھیں کھول رہا ہے، تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں اپیل کر رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب اس سے واضح اور کون سی بات ہوگی کہ جس پر تم ایمان لے آؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی کہ جس پر تم جو ہے ایمان لے آؤ گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انذار اور تحدید ہے، اور پھر قرآن کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو ان سے بڑھ کر پھر انہیں ڈرانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟
جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان لائیں، بہرحال یہ پھر ناممکن ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہدایت اور گمراہی کی نسبت اللہ کی جانب ہے، وہ اللہ کی سنت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام جو اختیارات بندے کو دیے ہیں ہدایت قبول کرنے کے، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مادہ دیا ہے خیر اور شر کو قبول کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے متعلق جو تمام دلائل اس کے سامنے لاتے ہیں کہ حق کیا ہے، پھر بھی وہ شخص اگر باطل کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس اعتبار سے جو سنت اللہ ہے، جو سنت الہی ہے، اس کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ من یضلل اللہ، پھر جس کو اللہ گمراہ کرے، حالانکہ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں اس کے سامنے لی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجے، تنبیہات بھی دی، اور پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی کیا، صحیح حق اور باطل کا راستہ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بندہ خود اپنے اختیار سے جو ہے غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے متعلق ہے کہ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَدَرُهُمْ، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یعمہون، جو اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ وہی اس کی تشریح سمجھیے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو پھر جب وہ غلط راستہ ہی اختیار کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، تو پھر ہدایت کے راستے ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، تو جب وہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہے گا تو وہ بڑھتا ہی جائے گا، پھر انسان جو ہے صحیح راہ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اگر انسان رجوع کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ پھر کالا نقطہ جو ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس انسان کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہو، جس کے اندر شوق ہی نہیں ہو، بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے ہی کھول دیتا ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، من یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہے، وَيَدَرُهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا تذکرہ ہے۔ اب پیچھے جو ہے تمہید کے طور پر یہ انہیں بتایا گیا کہ وَعَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کا اجل جو ہے وہ قریب ہی آ چکا ہو، ایک تمہید کے طور پر تب ڈائریکٹ آیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ آپ کو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو قیامت ہوگی اور اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر وہاں آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، تو وہ بار بار رسول اکرم، ارے آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، ہے نا۔ یسألونک، یہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے سلسلے میں کہ وہ کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ لا یجلیها لوقتها، یعنی اس قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا، الا هو، مگر اللہ ہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمین، آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔
قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ کہ اس کا علم اس کے رب اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اب یہاں دیکھیں قیامت کا تصور کہ قیامت آئے گی اور اس کا ذکر جو ہے، اس کا وقوع جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ جو ہے حدیث جبریل بھی اگر پڑھ سکتے ہیں کہ حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، چند سوالات کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اس میں آخری سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جو ہے سائل اس سے بے خبر ہے، اسی طرح مسئول یعنی جسے سوال کیا گیا ہے وہ بھی بے خبر ہے، البتہ اس کی چند نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ اس احادیث کے اندر اور دوسرے احادیثوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن اس کا وقوع کب ہوگا وہ اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ ساعہ قیامت کو جو ہے، یہ ساعہ لفظ جو ہے الساعۃ اگر آپ عربی جانتے ہیں، ساعۃ عربی میں گھڑی کو کہتے ہیں، واچ، یہ جو گھڑی ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ الساعۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں قیامت کو ساعہ کیوں کہا گیا؟ قیامت کو بڑے نام پکارے گئے ہیں اس کے اندر، اس کو جو ہے القیامہ بھی کہا گیا، واقعہ بھی کہا گیا، القارعہ بھی کہا گیا، الحاقہ بھی کہا گیا ہے، تو اسے بڑے ناموں سے پکارا گیا کہ یہ بڑا حادثہ ہوگا، بڑے زوردار کی آواز ہوگی، آندھی ہوگی، اور یہ واقعہ ہونے والی ہوگی، یہ انہونی ہے، انہیں ہونا ہی ہونا ہے، حقیقت ہے، تو یہاں پہ الساعہ کہا گیا ہے کہ ساعہ یعنی یہ ایک پل میں آئے گی، ساعت یعنی گھڑی یا لمحہ یا پل کے معنی میں ہے، تو قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا کہ اچانک اس طرح آ جائے کہ پل بھر کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور پل بھر میں پوری کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائے گی، یا اس سرعت کے حساب سے جو ہے کے اعتبار سے جو ہے قیامت کو گھڑی سے تعبیر یعنی ساعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کا علم جو ہے، اس کا علم کسی فرشتے کو ہے، کسی نبی کو ہے، تو نبی کے بعد جتنے بھی ابدال ہوں، اقطاب ہوں، اولیاء ہوں، تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا علم جو ہے نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، البتہ اس کی چند نشانیاں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائی ہے، ان نشانیوں کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کو میں بتا دوں، ان نشانیوں کو جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو آپ آج کے دور میں خاص طور سے انہیں پڑھنا چاہیے، اور اس پر جو ہے میری نظر میں ایک دو کتابیں ہیں، اگر آپ انہیں لکھ دیں گے، مولانا عاصم عمر کی دو کتابیں ہیں، ایک ہے برمودا تکون اور دجال، برمودا تکون اور دجال، جو برمودا ٹرینگل ہے تو اس کے سلسلے میں وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد کیا حادثات ہوں گے، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھیے۔ اور دوسری کتاب ہے ان کی تیسری جنگ عظیم اور دجال، تیسری جنگ عظیم اور دجال، تو اس میں بہت ساری نشانیوں کو انہوں نے ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کو پڑھ لیا کریں، اور علامات الساعہ جو وہاں لیسن دیا جاتا ہے، باب علامات الساعہ یعنی قیامت کی یا اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، تو انہیں پڑھ لیا کریں، تو اس سے جو ہے قیامت کی تصور آپ کو سامنے آ جائے گا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنی اللہ یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے۔ بہرحال جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب کے سب جو ہے ظاہر ہو ہی چکی ہے، اب بڑی نشانیوں کا جو ہے جو بڑی نشانیاں ہیں اب انہی کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے ان فتنوں سے ہمیں بچائے، وہ بڑے خطرناک فتنے ہوں گے، بہرحال ان سے ایمان والا ہی بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اس کا علم جو ہے، قیامت کا علم جو ہے کسی کو نہیں، اس کے بارے میں ہمیں اپنا عقیدہ جو ہے بڑا مضبوط کرنا چاہیے قیامت کے سلسلے میں۔ اور پھر یہ کہ وہ اچانک بھی آ جائے گی قیامت جو ہے، وہ پوچھ کر تو نہیں آئے گی، اس کے لیے کوئی یہ آپ زلزلہ دیکھتے ہو، یہ کیا اچانک زلزلہ آتا ہے تو کس طرح جو ہے ایک لمحے میں جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے، یا آندھی آتی ہے، یا سیلاب آتا ہے، یہ اس کی چند جو ہے وہ مقدمۃ الجیش کے طور پر ہے، وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بار بار قیامت یاد کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک سوال آیا کہ یسألونک کأنک حفی عنہ، یعنی وہ آپ سے اس طرح سوال کرتے گویا کہ آپ اسی کھوج میں لگے ہیں۔ حفی کہتے ہیں کہ کسی سوال کو سوال اس طرح کرنا کہ اس کی کھوج میں آپ لگے ہیں،
تو اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس طرح سوال کیا کرتے تھے کہ گویا کہ آپ بار جو ہے اسی بارے میں کھوج کر رہے ہیں کہ قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی اور کیسے آئے گی، کیا آئے گی. تو اس طرح سے وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. گویا کہ ان کو استہزاء کے طور پر یہ اس طرح کہا گیا کہ آپ کا کام تو انہیں ڈرانا ہے، آپ کا کام تو انہیں باخبر کرنا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اور پھر یہ جو ہے اس قیامت کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا ہے، اور یہ آپ کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہیں. آپ کہہ دیجئے ڈائریکٹ انما علمها عند اللہ کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے یہ نہیں جانتے. اب آگے جو ہے آخری آیت ہے اس رکوع کی، قل آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اب دیکھیے یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. یہاں توحید بیان کیا جا رہا ہے کہ توحید بھی ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو انسان کے اندر کسی شخصیت کا کسی شخصیت کا علم یا اس کا تقوی یا اس کی صلاحیت یا صالحیت جب کسی کی متاثر کرتی ہے تو انسان فوراً اس کو جو ہے پوجنے لگتا ہے اور اسے ایسے سوالات کرنے لگتا ہے. تو گویا انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے خزانے اسی کے پاس ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے بارے میں کہہ دیجئے ان سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو. انہیں میں اپنی خبر نہیں رکھتا تو تمہیں کیا بتاؤں قیامت کب آئے گی. قیامت کے بعد اس بڑے حادثے کے بارے میں آپ سے پوچھتے وہ کب آئے گی. آپ کہیے کہ میں اس چیز میں اپنا نقصان اور نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور دوسری بات وہ کہتے بھی تھے کہ ہمیں فلاں بچا دے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا. اور پھر ہم لوگ بھی بہت سارے ایسے سوالات ایسے لوگوں سے کرتے ہیں، ارے انہیں کیا پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہمارا بھوشیہ کیسا ہے، ہم آگے کس طرح جانے والے ہیں، ہماری کامیابی ہوگی. اور آپ دیکھیے ہمارے یہاں، ہمارے ڈوڈا میں، ہمارے رمبن جینڈ کے میں آپ دیکھیے کہ وہ بیچارے جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا، جنہیں کھانے پینے کے آداب تک معلوم نہیں، ہم کس طرح رہیں گے، وہ سڑکوں کے کناروں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے لوگ اور عورتیں اور مرد ان کے پاس ہاتھ دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھے کیا ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے بارے میں کیا ہے. ارے وہ کیا جانے تمہارے بارے میں. یہاں تو نبی کو کہا جا رہا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کھل کر کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مولوی صاحب کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر وہ لوگ جنہیں جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں آتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ تک نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کا زندگی کا مستقبل بتائیں گے. تو یہ انسان کی سوچ اور فکر جب اس پر جو ہے جب یہ مردہ ہو جاتی ہے، جب اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر یہ سانپوں کو پوجنے لگتا ہے، پھر جانوروں کو پوجنے لگتا ہے، پھر ان سے اپنے نفع و نقصان کو سے متعلق جو ہے ان سے وابستہ کرتا ہے. تو لیکن ایک مسلمان جو ہوگا، ایمان والا جو ہوگا، وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ ہی کو جو ہے اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، الا ماشاء اللہ. اور اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کی قوت بڑھے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی ہوگی، اور آپ جو ہے زمانے کی جو گردشیں آتی ہے مختلف قسم کی، مختلف اقسام کی، ان سے آپ ڈریں گے نہیں، اس سے آپ ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تو بہرحال اس عقیدے کو آپ سمجھ لیجئے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اسی قدر جتنا اللہ نے چاہا ہو. ولو کنت اعلم الغیب، اب یہ جانیے یہ عقیدے کی باتیں ہیں. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا، بہت سارا خیر حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کہ
عالم الغیب نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کے بارے میں پہلے کچھ بتا دیا ہے، وہ بذریعہ وحی ان کو بتایا جا رہا ہے، گویا کہ سبب ہے وحی۔ اور غیب کہتے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے آپ کو کوئی علم ہو جائے، اور وہ صرف اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جانتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، وہ غیب کا علم نہیں جانتے ہیں۔ اور البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے، اس دور کے بارے میں چند نشانیاں بتائی ہے، وہ سب جو ہے آپ کے سامنے وحی کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے۔ جب آپ کے سامنے وحی آ گئی اور پھر جو ہے وہ غیب نہیں رہا، پھر وہ آپ سم غیب تو بغیر کسی سبب کے جو ہے کوئی علم رکھنا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سارا خیر جو ہے حاصل کر لیتا۔ میں پہلے ہی سوچتا بدر نہیں ہوتا، احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوتے، خندق نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے حنین نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوئے؟ کیونکہ میں غیب نہیں جانتا، ہے نا۔ پھر وہ لشکروں کی وہ ترتیب کیوں بنائی گئی، اور پھر آپ نے خود کیوں پہنی، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو میں تو خیر پہلے ہی سمجھ لیتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ میں تمام خیر کے اور بھلائیوں کی اور کامیابیوں کی چیزیں جمع کر لیتا، لیکن میں غیب نہیں جانتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ اگر غیب جانتا تو مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہاں کب موسم کیسے ہوگا، وہاں کیا ہوگا، تو پھر ہم نہیں جاتے۔ تو مجھے جو ہے اگر غیب ہوتا تو مجھے یہ تمام تکلیفیں نہیں آتی جو مجھے جو ہے نبوت کے زمانے میں آئی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو ہے بتا دیا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میری حیثیت عالم الغیب کی نہیں ہے، میری حیثیت قیامت کے علم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف کیا ہوں؟ محض ڈرانے والا ہوں، دھمکانے والا ہوں۔ کس سے دھمکانے والا؟ جہنم کی آگ سے، قیامت سے، اسے آگاہ کرنے والا ہوں۔ نذیر جو ہے یہ صرف ڈرانے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آگاہ کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور لیکن آگاہ کرنا کس سے؟ کسی خطرناک چیز سے جس سے نقصان ہو جائے، یعنی قیامت سے، حادثے سے، اس کو کہتے ہیں نذیر۔ اور بشیر جو ہوتا ہے وہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ اور وہ کسی خوشخبری دینے والا؟ یعنی خوشخبری دینے والا جنت کی خوشخبری دینے، کامیابی کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دینے والا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ اگر آپ یہ اعمال کریں گے تو اس طرح کے جو ہے اس طرح سے آپ کو ثواب دیا جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے ایسا کام کیا، برا کیا، تو اس کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، ہمارے پیغمبر کی حیثیت، کہ وہ ایک نذیر ہے، انہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہیں، وہ بشیر ہے اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ لیکن کن کو؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہو۔ اب جو ایمان ہی نہیں رکھتی ہو تو بہرحال اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ ایک انسان کی طرح ہے، ایک عام انسان کی طرح ہے۔ لیکن اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس حیثیت کی ہے، آپ کس مقام پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی تکمیل کی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے علاوہ کہیں اور اگر انسان رہنمائی طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، بہرحال وہ گمراہ ہوگا، وہ کبھی راہ نہیں پائے گا۔ اس لیے اس وقت پوری امت کو جو ہے، پوری انسانیت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ ایک انسانیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے کام کیے ہیں، اور کس طرح انسانیت کو جو ہے اس جہنم سے بچایا ہے، اور دنیا کے عذابوں سے، اور دنیا میں جو چین اور سکون اس وقت پوری دنیا کو جو ہے نابود ہے، تو وہ کس طرح انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی
منحصر ہے، اسی میں ہم یہ چیز پا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ اس وقت امت مسلمہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے ناآشنا ہے۔ بہرحال یہ کوشش ہے البیان کی، یہ کوشش ہے البیان ٹیم کی، یہ بہت بہترین کوشش ہے کہ اس دور میں ہم نے آن لائن کے ذریعے سے جو ہم یہ کلاس لگا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعارف ہو جائے، اور قرآن کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جائے، اسلام کا تعارف ہو جائے، اور پھر صرف یہی ایک کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں اور اس دور میں جی سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور وقت کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے فتنوں سے، ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔